السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب صفحہ نمبر 10 سیکھیں گے، ماضی بعید کے صیغے اور ان سے فکرے۔ لیکن سب سے پہلے ہم کو جاننا ضروری ہے کہ ماضی بعید کس کو کہتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس درس میں ہم جو کچھ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ماضی بعید کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 میں ہے ماضی بعید کے کتنے صیغے ہیں۔ نمبر 3 میں ہے ماضی بعید کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ نمبر 4 میں ہے ماضی بعید کے کتنے صورتیں ہیں۔ ماضی بعید کی تعریف۔ ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے جس سے بہت دیر مدت کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے دیر مدت کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر عمر نے دیا تھا، عمر نے دیا تھا یعنی بہت پہلے عمر نے دیا تھا، ایسا نہیں کہ کچھ مدت پہلے عمر نے دیا۔ اور ایک مثال لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا تھا۔ کب کہا؟ فی الحال کہا؟ نہیں بلکہ بہت پہلے یعنی 1400 سال پہلے کہا تھا۔ ماضی بعید کے 6 صیغے ہیں۔ ماضی بعید کے 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ماضی بعید مثبت معروف، نمبر 2 میں ہے ماضی بعید منفی معروف، نمبر 3 میں ہے ماضی بعید مثبت مجہول اور نمبر 4 میں ہے ماضی بعید منفی مجہول۔ ماضی بعید مثبت معروف کی تعریف۔ ماضی بعید مثبت معروف وہ فعل ماضی ہے جس سے بہت پہلے گزرا ہوا زمانہ میں کوئی کام ہونے یا کرنے کے بارے میں سمجھا جائے اور اس فعل کا فاعل بھی معلوم ہو۔ جیسے زید نے سیکھا تھا، زید نے سیکھا تھا یعنی بہت پہلے سیکھا تھا اور یہاں سیکھنے والے بھی معلوم ہے، وہ ہے زید۔ ماضی بعید مثبت معروف بنانے کا قاعدہ۔ ماضی بعید مثبت معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کے صیغے کے آخر میں ہائے مختفی یعنی ساکن والے ہے کو لگایا جائے گا۔ پھر اس کے آخر میں اگر لفظ بود لگایا جائے تو ماضی بعید مثبت معروف کا واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اگر بودند لگایا جائے تو جمع غائب کا صیغہ، اگر بودی لگایا جائے تو واحد حاضر کا صیغہ، اگر لفظ بودید لگایا جائے تو جمع حاضر کا صیغہ، اگر لفظ بودم لگایا جائے تو واحد متکلم کا صیغہ، اگر لفظ بودیم لگایا جائے تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں ایک مصدر لایا ہو، وہ ہے آموختن۔ فرض ایک مصدر ہے آموختن، اس کا معنی ہے سیکھنا۔ سابقہ قاعدہ کے مطابق پہلے تو آخر سے نون کو حذف کیا تو ہوا آموختہ۔ کیا ہوا؟ آموختہ۔ پھر اس کے آخر ہا لگایا، اس کے آخر میں ہائے مختفی لگایا یعنی ساکن والے ہے کو لگایا تو ہوا آموختے۔ کیا ہوا؟ آموختے۔ ناظرین حضرات، ایک ضروری بات خوب دھیان سے سنیے کہ کوئی فعل کے آخر میں جب ہائے مختفی آئے گا، کوئی فعل کے آخر میں جب ہائے مختفی آئے گا یعنی ساکن والے ہے آئے گا تو اس ہاں کے پہلے حرف کے نیچے کسرہ لگانا، تو اس ہاں کے پہلے حرف کے نیچے کسرہ لگانا۔ اس قاعدہ کے مطابق ہم اس کو آموختے پڑھوں گا۔ کیسا پڑھوں گا؟ آموختے، آموختے، ایسا نہیں آموختہ، آموختہ ایسا نہیں پڑھوں گا۔ کیسا پڑھوں گا؟ آموختے، آموختے۔ تو خیر، آموختے کے آخر لفظ بود لگایا تو ہوا آموختے بود، آموختے بود۔ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سیکھا تھا اس نے، سیکھا تھا اس نے۔
आमुख्ते के आखिर लफ्ज़ बूदंद लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदंद। यह जमा गायब का सीगा है, इसका माना है सीखा था उन्होंने। आमुख्ते के आखिर में लफ्ज़ बूदी लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदी। ये वाहिद हाजिर का सीगा है, इसका माना है सीखा था तूने। आमुख्ते के आखिर में लफ्ज़ बूदीद लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदीद। आमुख्ते बूदीद ये जमा हाजिर का सीगा है, इसका माना है सीखा था तुमने। आमुख्ते के आखिर लफ्ज़ बूदम लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदम। आमुख्ते बूदम ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, इसका माना है सीखा था मैंने, सीखा था मैंने। आमुख्ते के आखिर में लफ्ज़ बूदीम लगाया, लफ्ज़ बूदीम लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदीम। आमुख्ते बूदीम ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, इसका माना है सीखा था हमने, सीखा था हमने। अब हम किताब से पढ़ेंगे। किताब में है दादा बुध, दादा बुध। ये माज़ी बाइद के वाहिद गायब का सीगा है, इसका माना है उसने दिया था। दादा बूदंद, दादा बूदंद ये जमा गायब का सीगा है, इसका माना है उन्होंने दिया था, उन्होंने दिया था। दादा बूदी, दादा बूदी ये वाहिद हाजिर का सीगा है, इसका माना है तूने दिया था, तूने दिया था। दादा बूदीद, दादा बूदीद ये जमा हाजिर का सीगा है, इसका माना है तुमने दिया था, तुमने दिया था। दादा बूदम, दादा बूदम ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, इसका माना है मैंने दिया था, मैंने दिया था। दादा बूदीम, दादा बूदीम ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, इसका माना है हमने दिया था, हमने दिया था। अहमद मारा आब सर्द दादा बूत। इस जुमला में माज़ी बाइद के सीगा का इस्तेमाल किया गया है, दादा बूत। अहमद मारा आब सर्द, आब सर्द दादा बूद। अहमद इस्म, माँ ये क्या है, माँ ये जमा मुतकल्लिम का ज़मीर है, उसके साथ जो रा है ये अलामत मफ़ूल है। और आब सर्द, आब इसका माना है पानी और सर्द का माना है ठंडा। आब सर्द इसका माना है ठंडा पानी। यह तरकीब तौसीफ़ी है। अहमद मारा आब सर्द दादा बूद, इसका माना है अहमद ने हमको ठंडा पानी दिया था, अहमद ने हमको ठंडा पानी दिया था। एक और जुमला है माँ ऊरा अस्प खुद दादा बूदीम। माँ ऊरा अस्प खुद दादा बूदीम। माँ ये क्या है, ये जमा मुतकल्लिम का ज़मीर है। ऊ ये क्या है, ये वाहिद गैब का ज़मीर है और उसके साथ जो रा है ये अलामत मफ़ूल है। अस्फ इसका माना है घोड़ा और ख़ुद इसका माना है अपना। अस्प खुद इसका माना है अपना घोड़ा।
یہ ترکیب اضافی ہے۔ ما اورا اسب خود دادا بودیم، اس کا معنی ہے ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا۔ ہم نے اس کو، ماں کا معنی ہے ہم نے، اورا یعنی اس کو، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا ای اسب خود دادا بودیم، اس کا معنی ہے دیا تھا۔ ایشان چاکوی شما بمن دادا بودند۔ ایشان چاکوی شما بمن دادا بودند۔ ایشان یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر غائب ہے، یعنی یہ جمع غائب کا ضمیر ہے۔ ان کا معنی ہے انہو یا ان۔ چاکوئے شما، چاکوئے شما اس کا معنی ہے تمہارے چاقو، تمہارے چاقو۔ بمن، بمن اس کا معنی ہے مجھ کو، بمن اس کا معنی ہے مجھ کو۔ من یہ ضمیر ہے، اس کے ساتھ جو با ہے یہ با حرف جر ہے۔ بمن اس کا معنی ہے مجھ کو۔ دادا بودن اس کا معنی ہے دیا تھا۔ ایشان چاکوئے شما بمن دادا بودن اس کا معنی ہوا انہوں نے تمہارے چاقو مجھ کو دیا تھا، انہوں نے تمہارے چاقو مجھ کو دیا تھا۔ تو مرا چے دادی بود، تو مرا چے دادا بودی، تو مرا چے دادا بودی، یہ استفہام کے ساتھ بتایا گیا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے، علامت استفہام آخر میں ہے۔ تو مرا چے دادا بودی، تو اس کا معنی ہے تو، یہ واحد حاضر کا ضمیر ہے۔ مرا یہ اصل میں تھا من را، من جو ضمیر ہے اس کے ساتھ علامت مفعول را کو لگایا گیا ہے اور کثرت استعمال کی وجہ سے نون کو حذف کیا گیا ہے، تو ہو گیا مرا۔ تو مرا یعنی تو مجھ کو، چے یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا، اس کا معنی ہے کیا۔ دادا بودی، دادا بودی اس کا معنی ہے کیا دیا تھا۔ تو مرا چے دادا بودی اس کا معنی ہوا تو نے مجھ کو کیا دیا تھا۔ ایک اور جملہ ہے من ترا کتاب او دادا بودم، من ترا کتاب او دادا بودم۔ من یہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں میں، ترا یعنی تجھ کو، ترا اصل میں تھا تو را، تو یہ ضمیر ہے واحد حاضر کا، اس کے ساتھ لگایا گیا ہے علامت مفعول را کو، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے واو کو حذف کیا گیا ہے۔ ترا اس کا معنی ہوا تجھ کو۔ میں نے تجھ کو کتاب او، کتاب او یہ کیا ہوا؟ ترکیب اضافی ہوا۔ کتاب او اس کا معنی ہے اس کی کتاب، اس کی کتاب۔ دادا بودم اس کا معنی ہے دی تھی، دی تھی۔ من ترا کتاب او دادا بودم اس جملہ کا معنی ہے میں نے تجھ کو اس کی کتاب دی تھی، میں نے تجھ کو اس کی کتاب دی تھی۔ شما کلاه نو به احمد دادا بودید، شما کلاه نو به احمد دادا بودید۔ شما یہ ضمیر ہے جمع حاضر کا،
اس کا معنی ہے تم. کلا، کلا یہ ایک اسم ہے، اس کا معنی ہے ٹوپی. نو، اس کا معنی ہے نیا، نیا. کلا ہے نو، اس کا معنی ہے نئی ٹوپی، نئی ٹوپی. یہ ترکیب توصیفی ہوا. بے احمد، بے احمد اس کا معنی ہے احمد کو، احمد کو. شما کلا ہے نو بے احمد دادا بودید، اس کا معنی ہوا تم نے احمد کو نئی ٹوپی دی تھی، تم نے احمد کو نئی ٹوپی دی تھی. استفہام کے ساتھ بتایا گیا ہے یا لکھا ہوا ہے. جواب میں لکھا ہوا ہے بلے. بلے یہ حرف ایجاب ہے، حرف ایجاب ہے. بلے یعنی ہاں، ہاں. ایک اور جملہ ہے من اول بے شما گفت بودم، من اول بے شما گفت بودم. من یعنی میں، من کا معنی ہے کیا؟ میں. اول، اول کا معنی ہے پہلا، اول کا معنی کیا ہے؟ پہلا. بے شما یعنی تم کو. من اول بے شما گفت بودم کا معنی ہے میں نے پہلے تم کو کہا تھا، میں نے پہلے تم کو کہا تھا. ایک اور جملہ ہے او پیشتر بے من گفت بود، او پیشتر بے من گفت بود. وہ یہ ضمیر ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یعنی اس نے. پیشتر کا معنی ہے سب سے پہلا. پیشتر کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے سب سے پہلا. بیمن، بیمن کا معنی ہے مجھ کو، بیمن کا معنی کیا ہے؟ مجھ کو. اور گفت بود کیا ہے؟ یہ ماضی بعید کے واحد غائب کا صیغہ ہے گفتن مصدر سے. اس کا معنی ہے کہا تھا. تو پورا جملہ کا معنی ہے اس نے سب سے پہلے مجھ کو کہا تھا، اس نے سب سے پہلے مجھ کو کہا تھا. شما قرآن مجید خواندہ بودید، شما قرآن مجید خواندہ بودید. شما یہ ضمیر ہے، شما کیا ہے؟ ضمیر ہے. اس کا معنی ہے تم نے. قرآن مجید یہ ترکیب توصیفی ہے. قرآن مجید کا معنی ہے قرآن مجید. تم نے قرآن مجید کو خواندہ بودید. یہ کیا ہے؟ خواندہ بودید یہ ہے ماضی بعید کے جمع حاضر کا صیغہ، ماضی بعید کے جمع حاضر کا صیغہ. تو معنی ہوا تم نے قرآن مجید پڑھا تھا، تم نے قرآن مجید پڑھا تھا. ایک اور جملہ ہے ایشان نماز صبح کرده بودند، ایشان نماز صبح کرده بودند. ایشان یہ ضمیر غائب ہے، یعنی جمع غائب ہے. اس کا معنی ہے ان یا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. نماز صبح، نماز صبح، نماز صبح یہ ترکیب اضافی ہے. اس سے مراد ہے فجر کی نماز، فجر کی نماز. کرده بودن، کرده بودن یہ کیا ہے؟ یہ ماضی بعید کے جمع غائب کا صیغہ ہے کردن مصدر سے. اس کا معنی ہے پڑھی تھی، پڑھی تھی. ایشان نماز صبح کرده بودن کا معنی ہے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تھی، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تھی. ایک اور جملہ ہے
ما روزہ ہائے رمضان داشتہ بودیم، ما روزہ ہائے رمضان داشتہ بودیم۔ ما ضمیر ہے، ما کیا ہے؟ ضمیر ہے، اس کا معنی ہے ہم نے رمضان کے روزے، رمضان کے روزے، روز ہائے رمضان اس کا معنی ہے رمضان کے روزے۔ داشتہ بودیم یہ ماضی بعید کے جمع متکلم کا صیغہ ہے، داشتن مصدر سے، اس کا معنی ہے رکھے تھے۔ ما روزہ ہائے رمضان داشتہ بودیم کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے۔ یہ ایک اور جملہ ہے، تو چے دیدہ بودی، تو چے دیدہ بودی، یہ استفہام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو چے دیدہ بودی۔ چے اس کا معنی ہے کیا؟ ہم جانتے ہیں چے یہ حرف استفہام ہے۔ تو چے دیدہ بودی، دیدہ بودی یہ ماضی بعید کے واحد حاضر کا صیغہ ہے دیدن مصدر سے۔ دیدہ بودی اس کا معنی ہے دیکھا تھا، تجھے دیدہ بودی اس کا معنی ہوا تو نے کیا دیکھا تھا، تو نے کیا دیکھا تھا۔ پیارے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔